استخارہ جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیات سکھاتے تھے، قرآن کی آیات کی طرح دعا استخارہ سکھاتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی کام ضروری درپیش ہو، کوئی کام درپیش ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر جو ہے وہ یہ استخارہ کرے، اللہ سے جو ہے وہ یہ دعا کرے۔ تو یہ استخارہ جو ہے یہ اس کا مطلب لفظی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ استخارہ انسان خود کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی میں کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اگر یہ میرے لیے بہتر ہے تو اس کام کو سر انجام دے دے، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس کام سے روک دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ اس میں لوگوں نے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد گفتگو نہیں کرتے، استخارہ کرنے کے بعد سو جاتے ہیں، پھر خواب میں اشارہ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ استخارہ دن کے کسی وقت میں بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد سویا نہیں جاتا اور نہ خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے، نہ خواب میں کوئی اشارہ ہوتا ہے، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں، اگر اس کے لیے بہتر نہ ہو تو وہ کام اس کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تو استخارہ انسان اپنے لیے خود کرے۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا استخارہ ہم سے کروائیں، یہ بھی وہی جو نا جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کسی کا استخارہ نہیں انسان کرے، ہر انسان اپنا استخارہ خود کرے۔ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی نفل 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ نماز کی جو فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہوتی ہیں نا یہ بھی نفل ہی ہوتی ہیں، یہ بھی نفل ہی ہوتی ہیں۔ یا کوئی بھی نفل پڑھ لے، یا تہجد کے نوافل میں، یا جو ہے وہ اشراق کی نماز میں، یا عام کوئی بھی نفل یا سنتیں یعنی فرض نہ ہوں ان کے علاوہ۔ تو اس کے آخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ آخر سے مراد یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا استخارہ کرے، سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے اندر ہی جو ہے وہ یہ کر لے، نماز کے اندر ہی یہ جو ہے وہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے۔ جس شخص کو یہ نہیں زبانی یاد وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، اور جہاں پہ آئے گا نا حاضر الامر کہ یہ کام، وہاں پہ اپنے کام کا نام لے۔ اور اگر کسی کو وہ الفاظ نہیں آتے، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو انشاءاللہ اگر وہ حاضر الامر ہی کہہ دے، اپنی نیت وہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ دعائے استخارہ ہر شخص کو آنی چاہیے۔ دن میں روزانہ ہمیں کتنے معاملات پیش آتے ہیں جس میں ہم متردد ہوتے ہیں، تو اس میں استخارہ بندہ کر لے۔ تو بلکہ یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ ایسا وقت نہ اس کے لیے میسر ہو کہ وہ نماز پڑھ سکے تو ویسے ہی دعائے استخارہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بھی ہاں ویسے ہی کر سکتا ہے۔ مثلا آپ بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کا سودا تقریباً بن گیا اور آپ اوکے کرنا چاہتے ہیں اور وقت بھی نہیں ہے اور اتنی بڑی چیز بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مہلت لیں، تو آپ دعائے استخارہ کر کے اللہ سے خیر طلب کر کے ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن طریقہ کار صحیح یہی ہے کہ نماز پڑھیں اور نماز کے آخر میں یہ جو ہے وہ دعا پڑھیں اور جو ہے وہ اپنی حاجت کا نام لے اور پھر اللہ کے سپرد معاملے کو کر دیں۔ چلیں یہ انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ آج شام کے اذکار جو ہے وہ قرضہ پڑھا دے رہے ہیں۔